جس کے ساتھ مذاکرات ہونے ہیں وہ انشاءاللہ تیار ہوں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کر دیا، کہتے ہیں کہ سول نافرمانی کی کال بانی پی ٹی آئی ہی واپس لے سکتے ہیں۔ مذاکرات کے آفر موجود، سول نافرمانی کا آپشن بھی نہیں چھوڑا۔ پہل کریں، زبان نرم کریں، چپ رہیں۔ خواجہ آصف نے پی ٹی آئی کو مذاکرات کا طریقہ کار بتا دیا، کہا بانی پی ٹی آئی کو پہل کرنا ہوگی، یہ مذاکرات نہیں مذاکرات ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر ہی الگ الگ رائے ہے، بات چیت کرنا ہے تو حکومت یا اسپیکر کو بتائیں۔ پی ٹی آئی کی طرف سے ابھی تک کسی نے رابطہ ہی نہیں کیا۔ اور ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہوں میں ہوش روپے اضافے کا بل منظور۔ ارکان پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 74,000 سے بڑھا کر 4 لاکھ، صوبائی وزراء کی تنخواہ 1 لاکھ سے بڑھا کر 9,60,000 کر دی جائے گی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی تنخواہ 1.25 لاکھ سے بڑھا کر 9.5 لاکھ اور ڈپٹی اسپیکر کی تنخواہ 7.25 لاکھ ہو جائے گی۔ اور اسٹیٹ بینک نے شرح سود میں مزید 2% کمی کر دی، شرح سود 15 سے کم ہو کر 13% ہو گئی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق ماہانہ مہنگائی کی شرح 4.9% پر آ گئی۔ مرکزی بینک کے زیر مبادلہ ذخائر 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں بھی نیا ریکارڈ 1,16,000 پوائنٹس کی حد بھی عبور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کی اجازت نہ ملی، علی امین گنڈاپور گیٹ نمبر 5 پر انتظار کر کے واپس لوٹ گئے۔ فیصل چودھری نے بتایا کہ جیل کے اندر بانی اور شاہ محمود قریشی میں ملاقات ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کو 9 مئی کیس میں کوٹ لکھپت سے اڈیالہ جیل لایا گیا تھا۔ جی ایچ کی حملہ کیس میں شیریں مزاری سمیت مزید 9 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، کیس میں اب تک 98 ملزمان پر فرد جرم عائد کی جا چکی۔ 26 نومبر احتجاج سے گرفتار 98 ملزمان مقدمے سے ڈسچارج۔ اے ٹی سی اسلام آباد نے ہتھکڑی کھول کر تمام افراد کو آتائے عدالت سے رہا کرنے اور دوبارہ گرفتار نہ کرنے کا حکم دے دیا۔ جج طاہر عباس سپرا باہر تک آئے، پولیس سے مخاطب ہو کر کہا پرسوں کی طرح ملزمان کو دوبارہ گرفتار نہیں کرنا، دوبارہ گرفتار کیا تو تب تک نہیں جاؤں گا جب تک ملزمان کو دوبارہ پیش نہ کیا جائے۔ سڑکیں جام، بجلی غائب، پانی بند، کراچی میں نظام زندگی درہم برہم۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بدترین ٹریفک جام، سائٹ ایریا، منگو پی روڈ، گارڈن، ناظم آباد کی سڑکیں شام 5 بجے سے 8 بجے تک بند رہیں۔ حبیب بینک چورنگی پر ٹرک الٹنے کے باعث ٹریفک جام رہا۔ ناظم آباد نمبر 1 پر بجلی پانی کے عدم دستیابی کے خلاف علاقہ مکین نے ٹائر جلا کر سڑک بند کی۔ احتجاج کے باعث سڑک کے دونوں اطراف ہزاروں گاڑیاں پھنسی رہیں۔ موقع دیکھ کر ڈکیتوں نے ٹریفک میں پھنسے شہریوں سے لوٹ مار شروع کر دی۔ ٹریفک پولیس سڑکیں کھولنے کا دعویٰ کرتی رہی۔ ٹوٹی ہوئی سڑک نے میرا بچہ چھین لیا، خدا کے لیے کراچی کی سڑکیں بنا دی۔ کرنگینا سے جم پر بچے کو کھونے والے دکھی باپ کی التجا۔ عبدالحمید نے بتایا کہ اللہ نے 13 سال بعد بیٹے کی نعمت سے نوازا تھا۔ یہاں کی سڑکیں ٹوٹی ہیں، دکانداروں نے جگہ گھیر رکھی ہے، چاہتا ہوں سڑکیں کشادہ ہوں۔ ٹریفک پولیس سے گزارش کی کہ ہیوی ٹریفک کو ٹائم سے پہلے نہ چھوڑیں۔ 2 دن پہلے کرنگی میں ڈمپر نے موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، خاتون کی گود سے 6 ماہ کا بچہ گر کر جاں بحق ہو گیا تھا۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس مؤخر کرنے کا فیصلہ۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آئندہ سیشن تک مؤخر کیا جائے گا۔ پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم اور سپیکرز کی مصروفیت کے باعث اجلاس ری شیڈیول کیا جا رہا ہے۔ مدارس سے متعلق مشترکہ اجلاس کل صبح طلب کیے جانے پر غور کیا جا رہا تھا۔ جے یو ایف اے اور ایم کیو ایم پاکستان کی قیادت میں رابطہ، مولانا فضل الرحمان سے ایم کیو ایم پاکستان کے وفد کی ملاقات طے پا گئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملاقات کل شام 4 بجے ہوگی۔ دینی مدارس رجسٹریشن بل سمیت دیگر قومی پارلیمانی امور پر بات ہوگی۔ ایم کیو ایم وفد کامران ٹیسوری کی قیادت میں مولانا کی رہائش گاہ پہنچے گا۔ جمہوری معاملات جمہوری طریقے سے ہی سر انجام دیے جائیں گے۔ سابق وفاقی وزیر سینیٹر فیصل واڈا پر امید، کہتے ہیں انہوں نے معاملات حل کرنے کے لیے کوششیں کی۔ امید ہے آنے والے دنوں میں وزیر اعظم اور بلاول بھٹو کی ملاقات، مولانا صاحب کے مسئلے کا حل، ایم کیو ایم اور باپ کی نمائندگی اور پی ٹی آئی سے بات چیت سمیت جمہوری معاملات جمہوری طریقے سے سر انجام دیے جائیں گے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بیان میں یہ بھی کہا بات چیت سے آگے چلنے کا یہی طریقہ ہے۔
ان کی کوششیں رائگاں نہیں جائیں گی. سیاسی جماعتیں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گی. یہ سب ہوتا ہوا وہ بہت جلد دیکھ رہے ہیں. سب سے پہلے پاکستان، سیاسی معاملات بعد میں ہیں. اس کے لیے وہ کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. چار سے 5 گورنر آ چکے ہیں. مجھ سے کبھی تقرری پر مشورہ نہیں کیا گیا. گورنر سندھ کی تبدیلی کا معاملہ اخباروں میں دیکھ رہا ہوں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب. کہا کہ پی ٹی آئی نے مسائل پیدا کیے اور اب بھی 8 ماہ سے وہی کردار ادا کر رہی ہے. ایک شخص کے لیے پورے صوبے کا مستقبل داؤ پر نہیں لگانا چاہیے. ایم کیو ایم کے رہنما خواجہ اظہار الحسن کہتے ہیں کہ گورنر سندھ کی تبدیلی کا سوچنے والے دنیا سے چلے جائیں گے. گورنر یہیں رہیں گے. حکومت اور پیپلز پارٹی مسئلے نہ سنائے، ان کا حل بتائے. معاہدے پورے نہ ہوئے تو حکومت میں رہنے کا جواز نہیں. جعلی ڈومیسائل پر سپریم کورٹ سے انصاف لیں گے. حکومت کا مزید ایک آئی پی پی کے ساتھ بجلی خریداری کا معاہدہ ختم کرنے کا فیصلہ. پاک چین پاور پلانٹ کے ساتھ بجلی خریداری کا معاہدہ ختم کیا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے معاہدہ ختم کرنے کے نتیجے میں اربوں روپے کی بچت متوقع ہے. سانحہ آرمی پبلک اسکول کے 10 سال مکمل. زخم آج بھی تازہ. 16 دسمبر ملکی تاریخ کا سیاہ دن جب مسلح دہشت گردوں نے نہتے بچوں اور استادوں کو نشانہ بنایا. 132 بچوں سمیت 150 افراد کو شہید کیا گیا. دہشت گردوں کو افغانستان میں ٹریننگ دی گئی تھی جو اسلحہ بھی افغانستان سے لے کر آئے تھے. شہداء کی یاد میں اسلام آباد، راولپنڈی اور لاہور سمیت پنجاب کے کئی شہروں میں تعلیمی ادارے بند رہے. صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر داخلہ محسن نقوی اور بلاول بھٹو زرداری کا سانحہ اے پی ایس کے شہداء کو خراج عقیدت. قومی اسمبلی میں قرارداد منظور. 16 دسمبر قومی دن کے طور پر منانے کی سفارش. بس چلے تو 16 دسمبر کو کیلنڈر سے ہی نکال دیں. اے پی ایس کے شہید اسفن کی والدہ اپنے جگر گوشے کو آج بھی یاد کرتی ہیں. گلشیر کی والدہ کہتی ہیں ہم تو 16 دسمبر سے نکل ہی نہیں پائے. 10 سال ہو گئے. شہیدوں کے گھر میں آج بھی 16 دسمبر 2014 کے غم نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں. کرک میں انسداد پولیو ٹیم پر حملہ. سیکیورٹی پر مامور پولیس اہلکار شہید. پولیو ورکر زخمی ہو گیا. بنو میں فائرنگ سے اہلکار حیات اللہ زخمی. لیکن مروت میں دہشت گردوں نے انسداد پولیو ٹیم سے سامان چھین لیا. صدر اور وزیر اعظم کی مذمت. صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ دہشت گرد ملک و قوم کے مستقبل کے دشمن ہیں. پاکستان کے عوام بڑھ چڑھ کر پولیو مہم میں حصہ لیں. وزیر اعظم بولے پولیو کو پاکستان سے ختم کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کی قربانیاں رائگاں نہیں جائیں گی. اس قسم کی کارروائیاں ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتی. کرم گرینڈ جرگہ ختم نہیں ہوا. فریقین نے مشاورت کے لیے 1 دن کا وقت مانگا ہے. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں 1 دن کا وقفہ بنکرز کے خاتمے اور اسلحہ جمع کرنے پر مشاورت کے لیے مانگا گیا. امن یقینی بنانے کے لیے سوشل میڈیا پر غیر ضروری پروپیگنڈے سے اجتناب کیا جائے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا سعودی عرب کے اینٹی نارکوٹکس ہیڈ کوارٹر کا دورہ. سعودی ڈائریکٹر جنرل اینٹی نارکوٹکس سے ملاقات ہوئی. محسن نقوی نے کہا کہ منشیات کی لعنت سے کوئی ملک تنہا نہیں نمٹ سکتا. یہ مشترکہ چیلنج بن چکا ہے. نئی نسل کو نشے سے محفوظ ماحول دینے کے لیے بین الاقوامی سطح پر جامع اقدامات کی ضرورت ہے. پاکستان سعودی عرب سے اینٹی نارکوٹکس سے متعلق تعاون جاری رکھے گا. پنجاب کو دنیا بھر کے لیے تجارت اور سرمایہ کاری کا مرکز بنائیں گے. چینی حکومت کی سیاسی بصیرت اور ترقی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا چین میں پنجاب بزنس کانفرنس سے خطاب. کہا پاکستان اور چین کے درمیان مضبوط شراکت داری کے خواہاں ہیں. چینی تاجروں کو پنجاب میں سرمایہ کاری کے لیے سہولت فراہم کریں گے. موسمیاتی تغیر سے نمٹنے کے لیے چین کی پالیسیاں بہت اہم ہیں. ملک بھر میں شدید سردی. شمالی بلوچستان میں پارہ نقطہ انجماد سے بدستور نیچے. اسکردو میں درجہ حرارت -7، گلگت اور استور میں -6، قلات میں -3 اور کوئٹہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد 1 ڈگری، پشاور 2، لاہور 4، کراچی 10 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے چیلنج کا سامنا ہے. پچھلے 5-7 سال ہم نے اسے نمٹنے کے لیے کچھ نہیں کیا. جسٹس منصور علی شاہ کا تقریب سے خطاب.
کہا موسمیاتی تبدیلی ایکٹ 2017 کے تحت موسمیاتی تبدیلی کا کوئی فنڈ نہیں ہے، اس کے لیے حالیہ بجٹ میں بھی کچھ مختص نہیں کیا گیا، جو افسوسناک ہے۔ 16 دسمبر 1971 تاریخ کا سیاہ دن، سقوط ڈھاکہ کو 53 برس بیت گئے۔ پاکستان کو دشمنوں کی سازشوں نے دو لخت کر دیا۔ پاکستان کے وجود سے انکاری بھارت کی سازش نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ مکتی باہنی نے دشمن بھارتی فوج کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان میں بے گناہوں کو نشانہ بنایا۔ مکار دشمن بھارت کی سازشوں، اپنوں کی غلطیوں سے لاکھوں قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والا ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کا انتخابات کے حوالے سے بڑا اعلان۔ ڈاکٹر یونس کا کہنا ہے عام انتخابات 2025 کے آخر یا 2026 کے اوائل میں ہو سکتے ہیں۔ انتخابات کی ٹائم لائن مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان ہونے والے معاہدوں پر منحصر ہوگی۔ ڈاکٹر یونس نے عام انتخابات کے انتظامات سے پہلے اصلاحات کو ضروری قرار دیا۔ صہیونی عزائم کھل کر سامنے آ گئے۔ فلسطین میں مغربی کنارے کے بعد اب شام اسرائیل کا اسٹریٹجک اور معاشی لحاظ سے اہم خطہ، گولان کی پہاڑیوں پر یہودی بستیوں میں توسیع کا اعلان۔ نیتن یاہو حکومت نے $1 کروڑ 10 لاکھ کے منصوبے کی منظوری دے دی۔ نیتن یاہو کا نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، کہا اسرائیلی فوج گولان کی پہاڑیوں پر شام کے ساتھ بفر زون میں موجود رہے گی۔ اسلامی ممالک کی تنظیم مسلم ورلڈ لیگ کی نیتن یاہو حکومت کے منصوبے کی شدید مذمت۔ یونس میں انروا کے زیر انتظام اسکول پر بمباری، بچوں سمیت 20 افراد شہید۔ بیت الحنون کے اسکول پر حملے میں 10 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں شہادتیں 69 ہو گئی۔ الجزیرہ کے فوٹو جرنلسٹ سمیت 3 صحافی بھی اسرائیلی بمباری میں شہید ہوئے۔ 4 ماہ کے دوران 19,000 بچے غذائی قلت کا شکار۔ نواسی کی شہادت پر دنیا کو رلانے والا غزہ کا خالد نبھان بھی شہید ہو گیا۔ اسرائیل نے اسی کیمپ پر بمباری کی جہاں سے خالد نبھان نے اپنی 3 سال کی نواسی کو الوداع کیا تھا۔ نانا کا نواسی کو الوداع کہنے کے منظر نے دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خاندان کے تمام افراد کی شہادت کے بعد خالد نبھان نے اپنی زندگی غزہ متاثرین کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کے شیڈول کا اعلان آج متوقع۔ ذرائع کا کہنا ہے آئی سی سی اور بی سی سی آئی نے پاکستان کی تمام شرطیں مان لی۔ چیمپئنز ٹرافی ہائیبرڈ ماڈل پر ہوگی۔ بھارتی ٹیم اپنے مقابلے دبئی میں کھیلے گی۔ پاکستان 2026 کا ورلڈ کپ کھیلنے بھارت نہیں جائے گا۔ 2026 میں پاکستان اپنے میچز سری لنکا میں کھیلے گا۔ پاک بھارت ٹاکرا کولمبو میں ہوگا۔ سلیکشن کے معاملے پر بے خبر رکھا جاتا تھا۔ میرا کام صرف میچ کی سب پلیئرز کو کیچنگ پریکٹس کرانا رہ گیا تھا۔ جیسن گلیسپی نے پاکستان ٹیم کی کوچنگ سے مستعفی ہونے کی وجوہات بتا دی۔ کہا نائب کوچ ٹم نیلسن کے معاملے پر بے خبری ناراضی کا سبب بنی۔ ہٹانے پر کوئی ای میل یا ٹیکسٹ نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب تھا پی سی بی کو میری ضرورت نہیں۔ ڈیجیٹل دور میں بھی کتابوں کی خوشبو عاشقوں کو کھینچ لائی۔ کراچی بک فیئر میں 5 لاکھ افراد نے شرکت کی، 25 لاکھ کتابیں فروخت ہوئیں۔ 19ویں عالمی کتب میلے کا آخری روز شہریوں کی بڑی تعداد کتابیں خریدنے میں مصروف۔ اور وادی کیلاش میں چاموس تہوار جاری۔ کیلاش قبیلے کے لوگ مختلف رسمیں ادا کر کے خوشیاں منا رہے ہیں۔ پھل، سبزیاں، خشک میوہ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ تہوار کو دیکھنے ہر سال ملک اور بیرون ملک سے سیاحوں کی بڑی تعداد چترال آتی ہے۔